بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا پارہ، اس پارے میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہے۔ اس میں اس عقیدے کی تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ بہت بڑے ہیں۔ انہوں نے ہی نہ صرف ہماری اس دنیا کو بلکہ اس کے علاوہ بے شمار دنیا کو پیدا کیا، اور انہی کی قدرت سے سب کا نظام چل رہا ہے۔ اسی طرح اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ ہر انسان کی سب سے بڑی ضرورت اسے سیدھے راستے کی ہدایت مل جانا ہے۔ اس لیے ہر ایک کو پوری زندگی اپنی ہدایت کے بارے میں بہت ہی چوکنا اور ہوشیار رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے زندگی بھر خوب دعا کرنی چاہیے۔ ساتھ ہی سیدھے راستے کے بارے میں یہ اشارہ بھی فرما دیا گیا کہ سیدھا راستہ مجموعہ ہے قرآن پاک، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قول و فعل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کی عملی اور قولی تشریح سے ثابت ہونے والے راستے کا۔ اگر کسی نے سیدھے راستے کی تلاش میں ان تینوں میں سے کسی ایک کو بھی نظر انداز کیا تو یہ اس کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اس کے بعد سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ کی پہلی آیت سے 29 تک اللہ کو ایک ماننے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنے، ماں باپ اور دوسرے رشتہ داروں سمیت کمزوروں اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، وعدوں کو پورا کرنے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو نمونہ عمل بنانے کی تعلیم دی گئی ہے۔ انسانوں کو نصیحت کرتے ہوئے آیت نمبر 30 سے 39 تک حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش، علم و حکمت کی دنیا میں ان کی تمام فرشتوں پر برتری اور فضیلت، فرشتوں سے ان کا سجدہ کروانے، اور حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ انہیں جنت میں ٹھہرانے کا تذکرہ کر کے یہ بتایا کہ تم انسانوں کو اس خدا پر ایمان لانا چاہیے اور اس کے حکموں کو ماننا چاہیے جس نے تم سب کے باپ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو جناتوں اور فرشتوں پر فضیلت بخش کر بالواسطہ تمہیں بھی بڑائی عطا کی۔ اس کے ساتھ ہی خاص طور سے یہودیوں کو توجہ دلاتے ہوئے انہیں وہ احسانات یاد دلائے گئے جو ان کے باپ داداؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیے تھے، جیسے فرعون اور اس کی قوم کی غلامی، اور فرعون کے سپاہیوں کے ہاتھوں ان کے بچوں کے قتل، ان کی عورتوں سے بے رحمی کے ساتھ کام لینے، فرعون کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف تعاقب کے وقت سمندر میں ان کے لیے راستے بنانے، اور فرعون کو اس کی قوم سمیت سمندر میں ڈبو دینے، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم بنی اسرائیل کی طرف سے بچھڑے کی پوجا پہ انہیں آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے کا حکم، اللہ کی طرف سے دی گئی کتاب کو ماننے کے لیے اللہ کو کھلی آنکھوں دیکھنے کے مطالبے کی سزا میں موت کے بعد زندہ اٹھا دینے، اپنے نبی کے ساتھ جہاد سے انکار پر تیہ کے میدان میں روک لیے جانے کے زمانے میں دھوپ سے بادلوں کا سایہ عطا کرنے، غذا کے لیے من و سلوہ جیسی لذیذ غذا بغیر محنت و مشقت کے عطا کرنے، اور پانی کی ضرورت کے لیے ان کے 12 قبیلوں کے لیے الگ الگ چشمے جاری فرمانے جیسے احسانات کو گنوایا، جو آیت نمبر 40 سے 61 تک بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 62 میں اسلام کا مطلب بتاتے ہوئے یہ فرمایا گیا کہ اسلام نام ہے اللہ کے حکم کو ماننے کا۔ اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتا ہے تو چاہے دنیا کے جس خطے سے بھی اس کا تعلق ہو اور وہ جس ذات و برادری کا بھی ہو، وہ مسلمان ہے اور اس کا عمل اسلامی ہے۔ اور ساتھ ہی آیت نمبر 67 سے 73 تک ایک خاص واقعے کا تذکرہ ہے جو یہودیوں کے باپ دادا کے زمانے میں پیش آیا تھا، کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ہی ایک بے اولاد مالدار شخص تھا، اس کا بھتیجا اس کے مال کا وارث بننے والا تھا۔ اس نے اسے قتل کر کے چپکے سے اس کی لاش ایک آدمی کے دروازے پر رکھ دی، اور صبح ہوتے ہی ہنگامہ کرنے لگا
کہ تم لوگوں نے ہی میرے چچا کو قتل کیا ہے، اس لیے تم ان کے قتل کا بدلہ دو۔ اور ان کے انکار کرنے پر اس نے اپنے لوگوں کو ان کے خلاف جمع کر دیا۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس مقدمہ پہنچا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ قتل کرنے والے کا راز کھول دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان سے کہو کہ ایک گائے ذبح کر کے اس کا گوشت مردے کے بدن سے لگائیں، مردہ خود ہی زندہ ہو کر یہ بتا دے گا کہ اسے کس نے قتل کیا ہے۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات بتلائی تو ان لوگوں نے اسے مذاق سمجھتے ہوئے یہ کہا کہ یہ معلوم کر لیں کہ وہ گائے کیسی ہو۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جواب ملا کہ درمیانی عمر کی ہونی چاہیے۔ پھر سوال کیا کہ یہ بھی معلوم کر لیں کہ گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ جواب ملا کہ رنگ پیلا ہونا چاہیے جو بھڑکدار ہو اور گائے دیکھنے والوں کو اچھی لگے۔ ان لوگوں نے پھر سوال کیا کہ کس قسم کی گائے ہونی چاہیے۔ جواب ملا کہ نہ کام کاج کرنے والی ہو اور نہ ہی اس میں داغ دھبا ہو۔ خیر، اس طرح کی گائے بہت تلاش کے بعد ایک جگہ ملی۔ گائے والے نے کہا کہ اس گائے کی قیمت اتنے سونے ہوں گے جتنا کہ اس کی کھال میں سما سکیں۔ اب کوئی چارہ تو تھا نہیں، اللہ تعالیٰ سے سوال کر کے گائے کی خصوصیتوں میں اضافہ کروا لیا تھا، اور دوسری کوئی گائے ایسی کہیں اور تھی بھی نہیں کہ دوسری جگہ جا کر کچھ کم قیمت میں لے لیتے، اس لیے انہیں یہی مہنگی سے مہنگی گائے خریدنا پڑی۔ خیر، ذبح کے بعد اس کے گوشت کے ٹکڑے کو مردے کے بدن پر مارا گیا تو وہ زندہ ہو گیا، اور پوچھے جانے پر اس نے بتلایا کہ میرے بھتیجے نے ہی مجھے قتل کیا تھا، اور بتلا کر پھر مر گیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے یہودیوں پر احسان کیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے یہودیوں پر احسان کیا کہ انہیں اس مسئلے میں لڑنے بھیڑنے سے بچا دیا۔ ابن کثیر اور دیگر۔ لیکن اس احسان پر بھی انہوں نے اللہ پر ایمان قبول نہیں کیا۔ ان کے دل کی اس سختی کو بیان کرتے ہوئے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پتھر سے بھی زیادہ سخت دل ہو، کیونکہ کچھ پتھر اللہ کے ڈر سے اتنا روتے ہیں کہ ان سے نہریں بہنے لگتی ہیں، کچھ وہ ہیں کہ ان کے رونے کی وجہ سے ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے اپنی جگہ سے گر جاتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 103 سے 113 تک انہی کی چند غلط عادتوں اور شرارتوں میں سے ایک کا بیان ہے کہ ان یہودیوں نے ہزاروں انبیاء کی نہ صرف گستاخی کی بلکہ انہیں قتل بھی کیا۔ اسی طرح وہ اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جملے سے پکارتے تھے جس کا معنی اچھا بھی تھا اور برا بھی۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا کے لفظ سے بلاتے تھے جس کا معنی صحیح نہیں تھا۔ جس کا ایک معنی تو یہ ہے، اے نبی ہمارا خیال کیجیے، ہماری طرف توجہ فرمائیے، لیکن دوسرا معنی غلط تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی تھی۔ یہ لوگ یہی دوسرا معنی لیتے اور دل میں ہی آپ کا مذاق اڑاتے۔ کچھ مسلمان بھی پہلے معنی کا لحاظ کر کے آپ کی عزت کے ارادے سے اس لفظ سے آپ کو پکارنے لگے۔ اس سے ان شریر لوگوں کو اور ہی موقع ملا اور آپس میں خوب خوش ہونے لگے کہ اب تو خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے بھی ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا کی بجائے انظرنا کے لفظ سے آواز دیں۔ آیت نمبر 114-15 کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا گیا تو خاص طور سے یہود و نصارہ
اور دوسرے لوگوں نے اسلام پر اعتراض کرتے ہوئے مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کے بارے میں شک و شبہ پیدا کرنا شروع کیا، جس کا لازمی نتیجہ مسلمانوں کے دین سے پھرنا اور مسجدوں کا ویران ہونا تھا۔ اسی طرح ایک عیسائی بادشاہ نے اور اس کے پیروکاروں نے یہودیوں کی دشمنی میں بخت نصر بادشاہ کی مدد کی، اور سب نے مل کر یہودیوں کو خوب قتل کیا، ان کے بڑے بڑے سواروں کو گرفتار کیا اور تورات کو جلا دیا اور بیت المقدس کو اجاڑ ڈالا۔ یہی نہیں بلکہ اس میں خنزیر ذبح کیے اور سڑی ہوئی لاشیں بھی ڈال دیں۔ اس افراتفری کے ماحول میں بیت المقدس میں نماز بھی نہیں ہوئی۔ اسی طرح مکے کے غیر مسلموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے روکا، آپ کو بیچ راستے سے واپس کیا، جس کا واقعہ صلح حدیبیہ سے مشہور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ قبلے کا بدل جانا برا نہیں، بلکہ برا لوگوں کو اللہ کی عبادت سے روکنا اور مسجدوں میں اللہ کی عبادت نہ ہونے دینا ہے، اور تم سب لوگوں نے یہی غلطی کی ہے۔ پھر آیت نمبر 120 میں باری تعالیٰ نے مسلمانوں کو نصیحت کی کہ یہود و نصارہ کسی بھی قیمت پہ تم سے خوش نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان کے دین کو قبول نہ کر لو، چاہے تم ان سے جتنی بھی ہمدردی کرو، جب تک تم دین اسلام سے نہ پھر جاؤ اس وقت تک وہ تمہارے پیچھے لگے رہیں گے۔ تم صاف کہہ دو کہ دین تو اللہ تبارک و تعالی ہی کا قبول کیا جائے گا، اور اس سلسلے میں ان سے ذرا بھی نرمی نہ کرو۔ اس کے بعد پارے کے ختم ہونے تک حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے کعبے کی تعمیر اور مکے کے آباد کیے جانے کا واقعہ، اور ساتھ ہی حضرت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی طرف سے اپنے بیٹوں کو اسلام پہ باقی رہنے کی وصیت کا بیان ہے۔